اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اے لوگو تمہارا پالنے والا، پیدا کرنے والا، پروان چڑھانے والا، پرورش کرنے والا اللہ، وہ اللہ جس نے یہ آسمان بھی بنائے ہیں اور یہ زمین بھی جس نے پیدا کی ہے، فی ستۃ ایام 6 اوقات میں، ثم استوی علی العرش، یہ آسمان اور زمینیں بنانے کے بعد اللہ عرش پہ چلا، یغشی اللیل النہار، پھر وہ رات کو دن پر ڈال دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، جو رات دن کو بڑی تیزی سے طلب کرتی ہے، والشمس والقمر والنجوم، رات اور دن میں سورج، چاند اور ستارے یہ اس نے مقرر کر دیے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، اپنے مطابق روشنی دیتے ہیں۔ مسخرات کا معنی مقرر کیے گئے ہیں، تابع کیے گئے ہیں، بے امرے ہی، اس کے حکم سے، ان کا اپنا کوئی حکم نہیں، اللہ کا حکم، نہ کسی اور کا۔ الا لہ الخلق والامر، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ اللہ ہی کے قبضہ میں ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، بنانا، اور اسی کا حکم چلتا ہے، یہ سادہ معنی۔ تبارک اللہ رب العالمین، جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ بابرکت ہے۔ ادعوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے دعا کیا کرو، یہ سادہ ترجمہ ہے، دعا کیا کرو، لفظی معنی پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، عاجزی سے اور چھپ چھپ کر۔ انہ لا یحب المعتدین، جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، اللہ کی زمین میں اللہ کے دین کے خلاف، حکم کے خلاف زندگی مت گزارو، یہ فساد ہے۔ بعد اصلاحها، جب کہ اس نے اس کو درست کیا۔ وادعوہ، اور اس سے مانگا کرو، خوفاً، اس کا خوف دل میں پیدا کر کے، وطمعاً، اور اس کی رحمت کی امید کی روشنی جلا کر۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو لوگ محسنین ہیں اللہ کی رحمت ان کی قریب ہے۔ یہ آیتیں میں نے پڑھی ہے، پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی، اس سے پچھلے جمعے بھی۔ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آج صرف اتنی سی بات میں نے عرض کرنی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، آدمی خوشحال ہو،
آدمی تنگ دست ہو، آدمی بیمار ہو، آدمی تندرست ہو، آدمی غالب ہو، آدمی مغلوب ہو، آدمی خوشحال ہو، آدمی مجبور ہو، ہر صورت میں اسے چاہیے کہ اللہ سے دعا کیا کرے۔ سادہ معنی یہ ہے، اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے۔ یہ آیتیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر کے یہ دو حکم دیتے ہیں، یہ دو لفظ دو دفعہ ادعو ربکم، ادعو ہو دو دفعہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو اور اپنے رب کو پکارو بار بار۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی اشارہ کیا تھا، اس سے گزشتہ جمعے بھی ہم قرآن پاک پڑھیں تو اللہ نے تقریباً کم و بیش 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض پیغمبروں کا اللہ سے پکارنے کا ذکر ہے۔ ان کی زندگیوں میں مشکل وقت بھی آئے، ان کی زندگیوں میں کوئی اداسی کے وقت بھی آئے، جب ان پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ کریم نے ان کی پکار پہ لبیک کہہ کر دیگر دنیا کو حیران کر دیا اپنی قدرت دکھلا۔ خلاصے کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں اللہ کے کہ ہم انہیں اللہ کا خلیل بھی کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء و رسل کا جد بھی کہتے ہیں، دادا سادی زبان میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی رسول دنیا میں آئے ہیں ان کی اولاد سے آئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیا، سب سے اپنا تعلق توڑ لیا عزت کے لحاظ سے، والد، والدہ، برادری، علاقہ، تو جب موقع ملا اپنے اللہ کو پکارا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جن کی ہم امت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ یہ پیغمبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک ایسا پیغمبر دے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعا مانگی، لیکن جو بات میں عرض اصل میں کرنی چاہتا ہوں، تقریباً ہر دعا لفظ رب سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی صفت رب، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا تو کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنے والے ہم سے قبول کر۔ اس طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب انہیں وطن سے جلا وطن ہونا پڑا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، جس علاقے میں چلے گئے نہ ان کو کوئی جاننے والا تھا، نہ ان کے پاس کوئی سر چھپانے کی جگہ تھی، نہ ذریعہ معاش تھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تنہائی میں بیٹھ کر، اور وہ دعا بھی کس لفظ سے شروع تھی؟ رب۔ جب انسان اللہ کو اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ پکارتا ہے، ویسے اللہ کے سارے نام قابل قدر ہیں، اس میں اللہ کی ساری قدرتیں ہیں، لیکن لفظ رب میں وہ چاشنی ہے۔ کبھی غور کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں بھی سکھلایا ہے۔ قرآن پاک کی بنیادی صورت کون سی ہے؟ سورت فاتحہ۔ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت کو پڑھا کر۔ اس کا آغاز بھی کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ رب اللہ کی تعریفیں ہیں، کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے۔ تو لفظ رب میں وہ مزہ ہے، وہ چاشنی ہے، وہ مٹھاس ہے، وہ دلکشی ہے کہ جب ہم اللہ کو رب کہہ کر پکارتے ہیں تو رب العالمین اپنے بندے کو لبیک کہہ کر جواب ہے، میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا ضرورت؟
میں نے آپ کو کئی بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میری شان کے خلاف ہے، میں ہاتھ خالی واپس لوں، میں اس کے ہاتھوں کو بھر کر اس کی طلب پوری کر کے واپس۔ ہم محسوس نہیں کرتے اپنی کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات، لیکن یہ ہے حقیقت۔ اس کی صورتیں ہیں، میں تفصیل کسی وقت عرض کروں گا۔ بہرحال لفظ رب، میں نے کتنی دفعہ اس بات کی طرف ذرا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سرپرست تھے جناب مریم کے۔ جناب مریم کے پاس جب جناب زکریا کمرے میں جاتے، تیسرا سپارہ میں بتلاتا ہے سورۃ آل عمران، کمرے میں جاتے تو کوئی کھانا لے کر، پینے کے لیے کوئی چیزیں لے کر، تو کیا دیکھتے مریم کے پاس پہلے ہی قسم قسم کے پھل اور غذائیں پڑی، تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں نہ لکے ھذا یا مریم، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملی ہیں؟ وہ جواب میں کہتی ہیں میرے رب نے دی ہیں۔ اور اللہ جب دینے پہ آتا ہے، آپ میں پڑھے لکھے دوست بچے بھی ہیں اور عام مولویوں کو سننے والے بھی ہیں، یہ بات ایک گرا دے لو اس بات کو اور دل میں مضبوط تر کر لو، جب اللہ دینے کے لیے آتا ہے تو کوئی سبب اسباب نظر نہیں آتا، بغیر کسی ظاہری سبب کے وہ عطا کرتا ہے۔ جناب مریم نے کہا یہ اللہ نے دیے ہیں، میرے رب کے پاس سے مجھے ملی ہیں چیزیں، اور اللہ رزق دیتا ہے جب تو بغیر حساب کے دیتا ہے، تو بغیر حساب کا ہم منع کرتے ہیں ان گنت بے شمار، لیکن جہاں میری عقل کام کرتی ہے، اللہ نے مجھے رہنمائی کی ہے، یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری سبب کے بغیر نہ آگ جلانے کی ضرورت، نہ درخت پہ چڑھنے کی ضرورت، نہ بازار میں جانے کی ضرورت، آنکھیں بند کی کھولیں تو بہترین پھل پڑے ہوئے ہیں پاس، یہ معنی ہے بغیر حساب۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کے دماغ میں روشنی آ گئی، اگر وہ بغیر حساب کے دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، تو کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر کانپ رہا ہے، گردن میں راشا پیدا ہو، کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بھی اولاد دے، تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جاؤ تمہیں پھر۔ جب بشارت ملی تو پھر حیران ہوئے، میں عمر کے حیثیت سے نہیں، میری بیوی عمر کے حیثیت سے نہیں، یہ کیسے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قدرت۔ تو لفظ رب میں نے دونوں جمعوں میں یہ بات دہرائی ہے، میں نے کل ہی حدیثوں کو دوبارہ دیکھ رہا تھا، کوئی انسان پریشان ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی رنج و محن لاحق ہے، کوئی دکھ درد لاحق ہے، ازردہ ہے، تو وہ اپنی زبان سے کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جتنا زیادہ یقین کرے گا، جتنی عاجزی سے کہے گا، جتنا چھپ چھپ کر کہے گا، اللہ اس کے اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس رنج کو، اس مصیبت کو دور کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، اس کے لیے خوشیاں عطا کرنا۔ تو لفظ کیا ہے؟ بالکل دو لفظ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لفظ رب۔ آپ کبھی کبھی قرآن پاک کا 20واں سپارہ نکالیں اور 20ویں سپارے کی تلاوت شروع کریں پہلے صفحے کی، اگر آپ اس کے معانی کو جانتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، میں اور آپ پنجابی اردو جانتے ہیں، ہمارا علم اتنا وسیع نہیں ہے، تو آپ کو ترجمے والا قرآن پاک لے لیں اور 20ویں سپارے کی ابتدائی آیتیں جو ہیں ان کو بار بار پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کریم اپنی عظمت و جلالت ذہن میں بٹھانے کے لیے، بندے کو سمجھانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان آیتوں میں ایک عجیب قسم کا سوال کرتے ہیں۔
پہلی 5-4 سطریں چھوڑ دیں اور سپارے کی تو اس میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ کبھی غور کرو کہ لفظ مضطر کا معنی کیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان طریقے سے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو سمجھا دوں۔ لفظ مضطر عربی زبان کا لفظ ہے۔ سمجھنے کے لیے مجھے یہاں آپ کو بھوک لگی ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے پاس، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ گندم ہے، نہ آٹا ہے، نہ کوئی پکانے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کہیں نظر آ رہا ہے کھانا پینا، بھوک لگی ہے۔ یہ حالت جو ہے یہ ہے اضطراری حالت، سادہ لفظوں میں مجبوری کی حالت، کوئی داری ذریعہ بھی نہیں۔ ایسی مجبوری کے عالم میں جب انسان پکارتا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ایسے مجبور انسان کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں؟ اور صرف اس طرح نہیں لبیک کہا، نہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ قرآن پاک کے لفظ کو ذرا سنیں، ثواب بھی حاصل کریں اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر۔ لوگوں، دنیا میں بڑی طاقتیں ہیں، دنیا میں بڑے ذرائع ہیں، دنیا میں بڑے اسباب ہیں، لیکن جو انسان لاچار ہو جاتا ہے اس کی پکار پہ کون لبیک کہتا ہے؟ اس کی پکار و دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ اور اس کے بعد کا لفظ ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کے دکھ کو کون دور کرتا ہے؟ اس کے رنج کو کون دور کرتا ہے؟ اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے، کھولتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین کس نے بنایا ہے؟ الہ اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے الہ، کوئی اور بھی ہے معبود؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم کم نصیحت پکڑتے۔ جو علم والے ہمارے 1400 سال میں گزرے ہیں، ان علماء نے بڑے بڑے مزیدار واقعات بیان کیے۔ اکثر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک انسان ایک ایسے آدمی کے قابو میں آ گیا جو بہت بڑا قاتل تھا، دھوکے سے آدمی کو لے جاتا تھا، اور پھر جب سمجھتا تھا میں ایسی جگہ آ گیا ہوں کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا، اس کو قتل کرتا، اس کے سامان پر قبضہ کر لیتا۔ اس طرح وہ ایک آدمی کو پکڑ کر لے گیا ایسی جگہ جہاں انسانوں کے سر کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، کہا یہ دیکھ رہے ہو، اب تمہاری باری ہے، ہاں کو خواہش ہے تو بتاؤ۔ اس آدمی نے منتیں کی، سماجت کی، تو پنجابی میں کہہ لو ترلے کیے، عاجزی کا اظہار کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ اس مجبور نے کہا کہ اچھا یار مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت دیکھے ہیں، پڑھ لو۔ جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے نماز شروع کر دی، تو ذہن پر خوف بھی طاری تھا، اس کو نماز کے ذکر اذکار بھی اتنے نہ یاد آئے، لیکن یہ آیت یاد آ گئی امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تیزی سے۔ اس نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر فارغ ہوا نماز سے، تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کو قتل کی دھمکی دینے والا خود قتل ہو چکا ہے، اور اس کے سرہانے اس کے قریب ایک نگہبان کھڑا۔ اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، بے فکر ہو، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے، یعنی فرشتہ تھا۔ وہ لمبی کہانی ہے کہ اس نے کہا کہ فلاں آسمان سے میں آیا ہوں جب تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی اپنی مجبوری۔ اور حقیقت یہ ہے، صرف میں اور آپ طریقہ سیکھیں، میں اور آپ اپنے آپ کو عادی بنائیں اس بات کا، مانگنے والوں کو دیکھ کر ان سے سیکھ جائیں اللہ سے مانگنا، کہ اللہ سے مانگنے میں شرم کوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے میں جھجک کوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے میں آر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی انسان سے مانگو گے تو ہو سکتا ہے وہ کسی وقت تمہیں تانے دے، کسی وقت تمہاری مجبوری کی داستانیں سنانی شروع کر دے، اس سے مانگو۔ یہ حکم
اس لیے میں آپ سے یہ کہ میں نے آپ کو یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اللہ سے مانگنا یہ انسان کا مسلمان کا بہترین ہتھیار ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ کتنے مشرکین تھے؟ 1000 سے زیادہ۔ اور آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کرتا ہوں کم علماء اس بات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بات اس طرح ہے وہ 313 بھی پوری طرح مسلح نہیں تھے، پوری تلواریں، پورے نیزے، پورے ہتھیار، پوری ڈھالیں ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ دشمن کے ساتھ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی نیت سے آئے تھے، لیکن اللہ کریم نے ان کو وہاں روک لیا۔ سورۃ انفال کی تلاوت کریں قرآن پاک کی تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی قدرت پیچھے کام کر رہی تھی کہ ایسے مجبور انسانوں سے 313 سے 1000 کا کچمبر نکالنا یہ اس کی قدرت کا اظہار تھا۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مقرر کر کے تم یہاں، تم یہاں، تم یہاں، اور خود اللہ کے حضور سجدے میں پڑ گئے۔ ایک راوی یہ بیان کرتا ہے کہ میں آیا، معتبر راوی صحابی رسول اللہ کا، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور سجدے میں جو کہہ رہے ہیں وہ آواز سنائی دے رہی ہے، نہیں مانگ رہے اللہ سے کچھ، صرف یہ کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ کر چلا گیا، پھر آیا تو آپ سجدے میں تھے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، پھر آیا آپ سجدے میں تھے۔ میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک حیون، ایک قیوم۔ کبھی میں اور آپ مل کر بیٹھ جائیں ان کے معنی پہ غور کریں تو ہم طے تک نہیں پہنچ سکتے، اتنے جامع الفاظ۔ اور اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے اسماء جو بڑے بڑے نام گنے گئے ہیں نا، اسم اعظم کہتے ہیں، ان کو بھی ہم نے شمار کیا۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ جو پریشان ہو وہ یہ کہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حیون قیوم اللہ میں تو اس سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری فریاد کو پورا کر دے۔ اس لیے آپ دوستوں کو میں سبق دیتا ہوں آج کے اس دور میں، یہ یاد رکھیں یا نہ یاد رکھیں مرضی آپ کی، اس کو تنقید نہ سمجھیں، کسی شریف آدمی کی شرافت، کسی محترم آدمی کا احترام، کسی قابل قدر آدمی کی قدر، کسی کا سکون محفوظ نہیں ہے اس دور میں۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں بڑے بڑے خیر خواہ اپنی بغلوں میں خنجر چھپا کر اور چھریاں چھپا کر میرے اور آپ کے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ کھیلتے، اور پھر وبائیں جن کا ہمارے موجودہ زمانے کا لوگ کہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، انسان کیا مقابلہ کر؟ تو ایسے حالات میں جب کاروباری لحاظ سے بھی بے برکتی ہو، جب بیکاری ہو، جب بے سکونی ہو ہر طرف، تو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو کوشش کرو مضبوط کر دیں، اس سے مانگا کرو، اس کے دربار میں جھکا کرو، اور اس میں جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عربی الفاظ نہیں یاد تو پنجابی میں مانگو، اردو میں مانگو، اس سے بیماری سے شفا مانگو، اس سے بے دست و پا ہونے سے غنا مانگو، بیکاری سے روزگار مانگو، اس سے مانگو۔ اس سے نہ مانگنا یہ کہنا میں فلاں کے پاس جاؤں گا دعا کرانے کے لیے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی مزاروں پہ جا کر گرتے ہیں، کچھ لبادہ اڑا ہوا ہے، کوئی ملنگوں کے پاس جا کر گرتے ہیں۔ جب اللہ کریم یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ مانگو، تو پھر آدمی کو دائیں بائیں جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟
आओ इन दोनों आयतों का तर्जमा दोबारा सुन लो, वक्त कोई नहीं है, वक्त ख़त्म होने को है। दो ज़रूरी बातें आपके साथ इसके अलावा कर दी। 8वां पारा सूरत आराफ, लफ्ज़ क्या है? उदू रब्बकुम। इसका उर्दू पंजाबी माना क्या है? अपने रब से दुआ मांगो, अपने रब को पुकारो, रब रब कहकर। तजर्रुअन व खुफिया, जब अपने रब को पुकारो तुम्हारी पुकार में आजिज़ी हो, तुम्हारी पुकार में इनकिसारी हो। कि जो आदमी ये लफ्ज़ कहता है, मैं पंजाबी खुलासा उसका कहता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जिस तरह जनाब यूनुस ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, इन्हीं अल्फाज में वो अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह कहते हैं मोमिन को मुसीबतों से निजात दे देते हैं। कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। ये बात ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। वालिद मोहतरम फौत हो गए हैं, उन्होंने आपसे दरख्वास्त की है कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आपसे इल्तिमास है कि आप दुआ करें, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मेरे आपके जहाँ कहीं भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबको बख्शे, अल्लाह सबको आलम अरवा में आराम और राहत अता फरमाए। 3 थे, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता, मुशरिकीन मैदान छोड़कर बाहर। लेकिन ये एक बात याद रखना, खुदा के लिए मैं आपकी और अपनी खैर खाई के लिए अर्ज करता हूँ, जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, उस वक़्त से लेकर क़यामत तक जो आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानकर, फिर रसूल याद रखे, जंगे उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पे कुछ मुसलमानों को खड़ा किया था, कुछ भी हो जाए तुमने ये जगह नहीं छोड़। उन मुसलमानों ने जब देखा कि मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग गए, तो उनमें से कुछ वो जगह छोड़कर आ गए। 4थे सिपारे की तिलावत करो, उसके तर्जमे को पढ़ो, उसके वाक़या में अल्लाह ने वाज़े किया है कि अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी थी, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की, वो मिली हुई फतह जो थी वो शिकस्त तो नहीं, नुकसान में तब्दील हो। जब हम नबी अकरम सल्लम के किसी भी फरमान को नज़रअंदाज करेंगे तो ये कहें कि इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, ये नहीं हो सकता। एक से बड़ी बात नहीं, मैं सिर्फ आपको 2 हदीसें सुनानी चाहता हूँ। आजकल हमारे कब्रिस्तान है ना, इन कब्रिस्तानों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बाप की, अपनी माँ की, अपनी बीवी की, अपनी बेटे की, अपने किसी अजीज की कब्र जो है उस पर संगे मरमर लगाते हैं। बाद कब्रिस्तानों में यह है कि आयतल कुर्सी पत्थरों पे लिखवा कर उस पर लगाते हैं। बाद कब्रों के किनारों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर दरूद और इस तरह के नाम लिखवाते हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपके इल्म में लाकर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरमान सुनाता हूँ। एक हदीस की किताब है, उसको हम मुस्लिम शरीफ कहते हैं, उसके मिशकात शरीफ में लफ्ज़ है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, अंतुजस्सल कब्र, ये कि कब्र को पुख्ता किया जाए, उस पर ईंटें लगाई जाए, उस पर पत्थर लगाया जाए, वह युबना अलैहि, और उसके ऊपर छत डाला जाए, उसके ऊपर को मीनारा या इमारत खड़ी की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि कब्रों पर बैठा जाए, ये मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कामों से। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न कब्रों पर बैठो वला तो सल्लू, न कब्रों की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। अगर नमाजी और कब्रिस्तान के दरमियान कोई रुकावट आयल नहीं है तो कब्रिस्तान की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, कब्रिस्तान में नमाज जायज़ नहीं है। तीसरी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मना किया आपने, अंतुजस्सल कबूर,
یہ کہ قبروں کو پختہ کیا جائے. آپ نے منع کیا یکتب علیہا، پاؤں کے نیچے انہیں مسلا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ نے سن لی ہیں. کم از کم جتنے دوست آپ ہیں اپنے ذہن میں یہ گرا دے لیں، چاہے